کتاب مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب، اس کی 20 آیت سے 25ویں آیت تک ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں جو مہربان خدا ہے، جس نے آج پھر ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے دن ہماری عبادت کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھے تھے، اور یہ بڑا خاص دن ہوتا ہے جس میں یسوع نے قبر پر فتح پائی۔ اس وقت جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، دنیا کو بنے ہوئے تقریباً 4000 سال ہو چکے تھے، اور ان 4000 سالوں میں جتنے لوگ اس جہان فانی سے رحلت کر کے گئے وہ قبروں کے اختیار میں تھے، اور یسوع واحد وہ ذات اقدس ہے جو موت اور قبر پر فتح پا چکی تھی۔ موت اور قبر بھی اس کو اپنے اختیار میں نہ رکھ سکے، اسی لیے تمام مسیحی ایماندار پوری دنیا میں آج کے دن عبادت کرتے ہیں۔ اور آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اگر مردوں میں سے نہ جی اٹھتے تو جو کچھ یسوع نے پہلے کیا تھا، یعنی جو معجزات کیے، جو تعلیم دی، جو لوگوں کو شفا بخشی، اور جو وعدے کیے، جو پیشن گوئیاں کی، وہ سب کی سب بے بنیاد ثابت ہوتی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، جس کی خوشی میں تمام دنیا کے ایماندار آج کے دن عبادت کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم کتاب مقدس میں سے رومیوں کے خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور رومیوں کے خط کے 4 باب کی 20ویں آیت سے 25ویں آیت تک آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جو سیکھیں گے اس کی چند ایک باتیں ہیں۔ اس کے میں نے تقریباً 5 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم سیکھیں گے 20ویں آیت میں 4 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ جو بائبل کلاس کے طالب علم ہیں اگر لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں 4 پوائنٹ
میں لکھے ہیں ابراہم کے متعلق، کیونکہ چوتھے باب میں باپ ابراہم کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، باپ ابراہم کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے کہ وہ بے ایمان نہ ہوا۔ پہلا پوائنٹ جو ہے 20ویں آیت میں کہ وہ بے ایمان نہ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہے خدا کے وعدہ میں شک نہ کیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایمان میں مضبوط رہا، اور چوتھا پوائنٹ ہے خدا کی تعریف کی۔ میں اب آیت پڑھتا ہوں، آیت میں لکھا گیا ہے اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ خدا نے جب ابراہم سے وعدہ کیا تھا اس وقت اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اور خدا اس کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھے اولاد بخشوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی، اور تیری اولاد زمین کے ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ لیکن ہے اس کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہم جب ہاران سے چلا تھا اس کی عمر 75 برس ہو چکی تھی، اور 99 برس میں پھر خدا اس پر ظاہر ہوا۔ 99 برس میں اس کی عمر 24 سال خدا کے وعدے کو ہو چکے تھے۔ خدا نے پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں جب اس کو کہا کہ اپنے ناطے داروں اور اپنے باپ کے گھر سے نکل اور اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اس وقت عمر 75 برس تھی۔ جب پیدائش 17ویں باب کو ہم پڑھتے ہیں خدا پھر اس پر ظاہر ہوتا ہے، اس وقت اس کی عمر 99 برس تھی، یعنی خدا کے وعدہ کیے ہوئے کو 24 سال ہو چکے تھے، لیکن اولاد اس کے پھر بھی نہیں تھی۔ خدا جو کچھ کہہ دے اس پر یقین کرنا، اس پر پکے رہنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں جب ہم کوئی خدا سے التجا کرتے ہیں، کوئی درخواست کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، اس درخواست کو جب لیٹ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا نے پتہ نہیں ہماری سننی ہے یا نہیں سننی۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بے ایمانی اپنی عروج پر ہے، لوگوں کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں رہی۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم اس پہاڑ کو کہو کہ یہاں سے اکھڑ اور سمندر میں چلا جا تو تمہارا کہنا مانے گا۔ شاگردوں نے کہا کہ اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، تو بڑھایا اس چیز کو جاتا ہے جو چیز کچھ پہلے موجود ہو، اور جب کوئی چیز موجود ہی نہیں تو اس کو بڑھایا کیسے جائے گا؟ جیسے کوئی سفر کر رہا ہے اس کی مدد تب کی جائے گی جب وہ سفر کرتے کرتے کچھ سفر طے کر چکا ہو، تو پھر اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے، اس کو لفٹ دے کر تھوڑا سا آگے پہنچا سکتا ہے۔ ابراہم نے خدا کے وعدہ میں شک نہ کیا۔ یہ آیت آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، رومیو کے خط کے 4 باب کی 20ویں آیت، جس میں لکھا گیا اور نہ بے ایمان ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں اگر کسی کی شادی کو 1 یا 2 سال ہو جائیں اور ان کے اولاد نہ ہو تو وہ کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ کتنا نا امید ہوتے ہیں، وہ کتنا مایوس ہوتے ہیں۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ زندہ خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اسی رومیو کے خط کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابراہم اس خدا پر ایمان لایا جو مردوں کو زندہ کرتا اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے موجود ہیں۔ اس خدا پر جب ایمان لایا جاتا ہے تو پھر خدا کے وعدہ میں شک نہیں کیا جاتا۔ جب انسان خدا کے وعدہ میں شک کرتا ہے تو خدا نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس وعدے میں تاخیر ہوتی ہے، اس وعدہ میں لیٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی خدا کے وعدہ میں شک نہ کیا کریں۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے یعقوب کا خط نکالیں، نئے عہد نامہ میں سے یعقوب کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی میں 2 آیت سے پڑھوں گا۔
किताब मुकद्दस में से याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से 8वीं आयत तक पढ़ूंगा। लिखा है, आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। खुदा किसका टेस्ट लेता है? ईमान का इम्तिहान लेता है, ईमान की आजमाइश करता है। शरीयत और ईमान में फ़र्क होता है। शरीयत जो है उसमें यह कहा गया है कि तू ज़िना ना करना, लेकिन ईमान में यह कहा गया है कि अगर तूने बुरी ख्वाहिश से किसी और पर निगाह की तो तू अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। बाद लोग इस दुनिया में शरीयत का गुनाह करते हैं और बाद लोग ईमान का गुनाह करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए हुए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती हैं। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम है। अब्राहम ने खुदा के वादा में शक न किया बल्कि ईमान में मजबूत हुआ। खुदा पर ईमान लाया, ईमान में मजबूत हुआ। खुदा के वादा में शक न किया बल्कि खुदा की तारीफ की। जब हम दुआ करते हैं और खुदा किसी चीज़ का वादा कर देता है और वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम खुदा की तारीफ और तमजीद करने की बजाय बुड़बड़ाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस होते हैं, खुदा के वादा में शक करते हैं। खुदा जिसको हम मानते हैं वो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो खुदा जिस पर अब्राहम ईमान लाया वो खुदा मुर्दों को जिंदा करता और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है जैसे वो पहले से मौजूद है। किताब मुकद्दस में जब हम मत्ती की अंजील के 3 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा अब्राहम के लिए इन पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। जिस खुदा को हम मानते हैं वो कोई मामूली खुदा नहीं, वो खुदा पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। वो खुदा हर चीज़ पर इख्तियार रखता है। उसकी कुदरत इंसान ज़बान से बयान नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे खुदा के वादा में शक करना, ऐसे खुदा के वादा में ये समझना कि शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये गुनाह के ज़ुमरे में आता है। अब्राहम ने 4 अहम कदम उठाए। पहला कदम कौन सा उठाया कि बेईमान ना हुआ। दूसरा कदम कौन सा उठाया कि खुदा के वादा में शक न किया बल्कि साबित कदम रहा, बिल्कुल मुतमिन हो गया कि खुदा ने जो कह दिया है वो हो जाएगा। और तीसरी बात ईमान में मजबूत हो गया। और चौथी बात खुदा की तारीफ की, खुदा की तमजीद की। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताऊंगा। डॉक्टर युंगे चोका आपने शायद नाम सुना हो। कोरिया में उसका चर्च है और एक वक्त में 10,000 लोग इबादत करते हैं उसके चर्च में। और संडे सर्विस वाले दिन कम से कम 4 दफ़ा 5 दफ़ा इबादत होती है। यानी संडे सर्विस वाले दिन तकरीबन 50,000 के करीब लोग इबादत करते हैं उस चर्च में। वो कहता है कि जब मैं अपनी खिदमत के आगाज़ में था तो बहुत गरीब था, साइकिल भी नहीं था, पैदल चलकर खिदमत किया करता था। सोने के लिए बिस्तर और चारपाई भी नहीं थी। फर्श पर भी खाता, फर्श पर ही सोता और फर्श पर ही बैठकर पढ़ता था। मैंने दुआ की कि खुदा मुझे एक कुर्सी, एक मेज़ और एक साइकिल चाहिए ताकि मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी बाइबल स्टडी कर सकूं, बाइबल का मुतालिया कर सकूं। मुझे साइकिल चाहिए ताकि जब मैं मुनादी के लिए जाता हूं, खिदमत के लिए जाता हूं तो मुझे पैदल चलना ना पड़े। ये पुरानी बात है, तकरीबन आज से 35-40 साल पहले की बात है। उस वक्त साइकिल की बड़ी कदर होती थी। तो उसने कहा कि खुदावंद मुझे साइकिल, मुझे कुर्सी और एक मेज़ चाहिए। दुआ की और दुआ करने के बाद चला गया।
اور کچھ عرصے کے بعد ایک دن شدید اسے بھوک لگی اور شیطان آ کر آزمانے لگا اور کہنے لگا کہ تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے؟ تو نے کرسی میز اور سائیکل مانگا، خدا نے تجھے نہیں دیا، اب تو بھوک سے مر رہا ہے، ایسے خدا کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح ایک واقعہ سادھو سندر سنگھ کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں، جب آپ آزمائش میں ہوتے ہیں، وہی گھڑی ہوتی ہے آپ کے ایمان کے ٹیسٹ کی کہ آپ اپنے خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہیں۔ سلیب کا واقعہ دیکھیں تو سلیب کے واقعہ میں خداوند یسوع مسیح ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ وفادار رہے۔ پہلے کلمے میں اپنے باپ کو یاد کیا اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، اور آخری کلمے میں کیا کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب سادھو سندر سنگھ ایک علاقہ میں خدمت کر رہا تھا تو رات کو بھوک لگی، کافی عرصہ سے کھانا نہیں کھایا تھا، شیطان آ کر پھر یہی کہنے لگا کہ تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے جو تجھے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتا؟ یاد رکھیں کہ خدا مشکلات میں ہی اپنے لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ ہم 23 زبور بڑے شوق کے ساتھ پڑھتے، بہت سارے لوگوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ ایک اس میں لائن آتی ہے جس میں کیا لکھا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دکھ میں خدا چھوڑ دیتا ہے، دکھ میں خدا ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر یوگے چوک کو جب بھوک لگی تو شیطان کہنے لگا کہ تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے دعا کی اور خدا سے شکوہ کیا اور کہا کہ اے خدا اتنے سالوں سے تیری خدمت کر رہا ہوں، میں نے تجھ سے کرسی میز اور سائیکل مانگا، تو نے نہیں دیا، میں نے تجھ سے کھانے کی درخواست کی، تو نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا، میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں کیسے یقین کروں گا کہ خدا میرے ساتھ ہے اور خدا میری آواز کو سنتا ہے؟ خدا نے کہا کہ تو نے دعا کی اور میں نے تیری دعا کو سن لیا، لیکن تو نے جو کچھ مجھ سے مانگا وہ وضاحت کے ساتھ نہیں مانگا۔ جو کچھ تو نے مجھ سے مانگا تو نے وضاحت کے ساتھ نہیں مانگا۔ تو نے سائیکل مانگا، لیکن سائیکل کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے میں کون سی سائیکل تجھے دیتا، اور اگر تجھے مل جاتی تو تجھے یہ کیسے پتا چلتا کہ خدا نے ہی دی ہے؟ تجھے چاہیے تھا کہ سائیکل کی کمپنی کا نام بتاتا اور مجھے بتاتا کہ کون سا، کتنے ماڈل کا، کتنا لمبا، کتنا چوڑا، کتنا مہنگا تجھے سائیکل چاہیے۔ اور کہنے لگا کہ اسی طرح باقی چیزوں کا بھی خدا نے اس سے کہا کہ تجھے برابر پیمائش اور نقشہ بتانا چاہیے۔ کہنے لگا کہ جب میں نے خدا کی اس بات کو سنا تو میں نے سائیکل کا بتایا کہ مجھے امریکن سائیکل چاہیے، اور کہنے لگا کہ جب میں نے یہ ساری چیزوں کا نقشہ بنا کر خدا کو بتایا کہ مجھے کرسی ایسی چاہیے، مجھے میز ایسا چاہیے، مجھے سائیکل ایسا چاہیے، اتنا مہنگا ہو، اتنا ماڈل ہو، فلاں کمپنی کا ہو، تو کہنے لگا کہ میں نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اپنے چرچ میں جب گیا تو میں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس آیت پر کلام سنایا، رومیو کے خط اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت کہ خدا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو نہیں ہے ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے موجود ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے جب اس کی وضاحت کی تو میں نے کہا کہ اے بھائیو، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک کرسی، ایک میز اور ایک سائیکل دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ پاسٹر صاحب تو غریب آدمی ہے، یہ اتنی مہنگی چیزیں ان کے پاس کیسے آ گئی؟ جب عبادت ختم ہوئی تو بہت سارے لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پاسٹر صاحب ہمیں وہ چیزیں دکھائیں۔ کہنے لگا کہ میں پھر مایوس ہو گیا اور میں کہنے لگا کہ چیزیں تو ابھی میرے پاس نہیں ہیں، میں نے تو صرف خدا کے وعدے پر یقین کیا، جیسے باپ ابراہام نے خدا کے وعدے پر یقین کیا جب خدا نے اس کو کہا تھا کہ حران سے نکل اور اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، ابھی بتایا نہیں کہ کس ملک میں جانا ہے۔ اسی طرح باپ ابراہام خدا کے وعدہ پر ایمان لایا اور شک نہ کی۔ اسی طرح خدا کا خادم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں پریشان ہوا اور پھر میں نے خدا سے دعا کی اور اس کو کہا کہ
خدا سے کہا کہ اے خداوند اب میں ان لوگوں کو وہ کرسی اور میز اور وہ سائیکل کیسے دکھاؤں گا؟ کہنے لگا کہ خدا نے مجھے جواب دیا کہ تو ان سے پوچھ کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو میں واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کی کتاب ہے ایک چوتھا رخ، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو چوتھا رخ کتاب ہے، ڈاکٹر یونگے جو کہ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو ان لوگوں کو جواب دینا جو تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ان سے پوچھنا کہ جب تم اس دنیا میں آئے تو اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ اس نے بتایا، اس شخص نے جواب دیا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اس نے کہا کہ تو نظر تو نہیں آتا تھا؟ اس نے کہا کہ میں کیسے نظر آتا جبکہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا؟ اسی طرح خدا نے اس کو بتایا کہ تو ان کو بتا کہ جو چیزیں اس دنیا میں آتی ہیں ان کا وجود اور ان چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، لیکن خدا اپنے مقررہ وقت پر وہ چیزیں مہیا کرتا ہے۔ بے شک بچہ پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح جب خدا کوئی وعدہ کر لیتا ہے، آپ کا یقین کرنا، آپ کا ایمان لے آنا، آپ کا اس بات کو مان لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے خدا کو سچا جان لیا ہے اور آپ نے خدا کی تعریف کی ہے۔ جیسے خدا کے خادم ڈاکٹر یونگے چو نے اپنے چرچ میں بھری محفل میں خدا کی تمجید کی، خدا کی تعریف کی اور کہا کہ وہ چیزیں مجھے مل گئی ہیں۔ اگر آپ کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کا خط پڑھیں، کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھوں گا۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جو چیز آپ نے نہیں دیکھی آپ نے یقین کر لیا ہے، آپ نے وعدہ کر لیا ہے، آپ نے مان لیا کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ جب آپ پختہ یقین ہو جاتے ہیں، جب آپ اس بات کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نے وہ چیزیں مجھے دے دی ہیں، تب وہ چیزیں آپ کو مل جاتی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتبار اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہی چیز ڈاکٹر یونگے چو نے کی اور خدا کی تعریف کی اور کہنے لگا کہ ٹھیک 6 ماہ کے بعد خدا نے وہی سائیکل دیا جو میں نے نقشہ خدا کو بتایا تھا، اور وہی خدا نے کرسی دی جو نقشہ میں نے خدا کو بتایا تھا، اور وہی میز خدا نے دیا جو نقشہ میں نے خدا کو بتایا تھا۔ اسی طرح باپ ابراہم خدا پر ایمان لایا۔ آپ میرے ساتھ اگر دیکھیں آیت نمبر 17 کو پڑھیں، رومیو 4 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس طرح لکھا ہے کہ چنانچہ لکھا ہے کہ بلکہ 16ویں سے پڑھیں، اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، جو مردوں کو زندہ کرتا اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ ابراہم اس طرح خدا پر ایمان لایا تھا، اس لیے لکھا گیا ہے کہ 18ویں آیت میں پڑھوں گا، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی کہ وہ بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ابراہم کا پہلے نام ابرام تھا اور اس کی بیوی سارہ کا نام کیا تھا؟ ساری۔ خدا نے جب اس کے نام کو تبدیل کیا، بے شک جب آپ کچھ چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، ایماندار ان چیزوں کو مان لیتے ہیں، لیکن بے ایمان جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ چیزوں کو نہیں مانتے، اس وقت ایمانداروں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ابراہم کا جب نام ابرام سے ابراہم رکھا گیا، 17ویں باب میں کیا لکھا کہ میں نے تجھے تیرا نام ابرام سے ابراہم رکھا، جس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی قوموں کا باپ۔ اور سارہ کا نام کیا رکھا؟ اب تیری بیوی جس کا نام ساری ہے وہ ساری نہیں کہلائے گی بلکہ سارہ کہلائے گی، جس کا کیا مطلب ہے؟ شہزادی۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ ابراہم کا جو کیمپ تھا وہ ایک آبادی میں لگا ہوا تھا اور ابراہم باہر کام کے لیے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ڈیرے میں ہوگا،
اور سارا آواز دیتی ہے کہ ابراہیم کھانا بن گیا ہے، آ جاؤ۔ آس پڑوس کے جو محلے کے لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ دیکھو بیچاری کی کتنی اولاد کی خواہش ہے کہ اپنے شوہر کو، جس کے اولاد نہیں، جس کا ایک بیٹا یا بیٹی بھی نہیں ہے، اس کو کیا کہہ رہی، بہت سی قوموں کا باپ۔ تو لوگ کیا اس وقت اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے، تمسخرہ اڑائیں گے۔ لیکن ایماندار کو ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر آپ نوح کا واقعہ پڑھیں تو نوح کو خدا نے کہا کہ تو کیا کر، ایک کشتی بنا اور تو اور تیرا خاندان اور جو لوگ ایمان لے آئیں اس کشتی میں آئیں۔ اور جب نوح کشتی بناتا ہوگا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے، کیونکہ اس وقت بارش بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت نوح کا لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے کہ بابا کشتی کتنے چلانی ہے، تے پانی ویکھن نوں نہیں لگتا۔ اس نے 120 برس لائے اس کشتی کو بنانے میں۔ 120 برس تک وہ لوگوں کے تانوں اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا رہا۔ ہم کسی کی بات کو 1 یا 2 دن برداشت نہیں کر سکتے۔ باپ ابراہیم 25 برس تک لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا رہا۔ جب وہ اپنی بیوی کو آواز دیتا ہوگا کہ سارا، تو محلے کے آس پڑوس کے لوگ کیا کہتے ہوں گے، دیکھو بیچارے کو کتنی اولاد کی خواہش ہے کہ اپنی بیوی کو شہزادی کہتا ہے، جس کے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی آزمائش۔ اسی لیے کتاب مقدس میں کیا لکھا گیا ہے کہ ابراہیم نے کیا کیا، خدا پر ایمان لایا، وہ بے ایمان نہ ہوا، نہ خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تعریف کی۔ جب ہمارا ایسا ایمان ہوگا تو پھر خدا ہمیں بھی برکت بخشے گا۔ اگلے حصہ میں ہم سیکھیں گے کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب نکالیں، کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ بے شک یہ واقعہ پہلے بھی میں نے پڑھ کر سنایا تھا، لیکن آج بھی ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ یہ خدا کا پہلا وعدہ تھا۔ پہلے خدا نے قید کیا، حکم کیا کہ اپنے وطن، اپنے ناطے دار اور اپنے باپ کے گھر سے نکل۔ 3 کام خدا نے اس کو کرنے کے لیے کہا، ناطے دار چھوڑنا، وطن چھوڑنا اور اپنے باپ کے گھر سے نکلنا۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے دوسری آیت میں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ 3 کام خدا نے اس کو کرنے کو کہا، 3 چیزیں چھوڑنے کو کہا، اور 3 ہی خدا اس کو برکتیں دیتا ہے، 3 ہی خدا اس کے ساتھ وعدے کرتا ہے۔ پہلا وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، دوسرا وعدہ کہ تجھے برکت دوں گا، دوسرا وعدہ کیا کہ تجھے برکت دوں گا، اور تیسرا وعدہ خدا کیا کرتا ہے کہ میں تیرا نام سرفراز کروں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا۔ اور چوتھا خدا وعدہ کرتا ہے، وہ کیا ہے، سو تو باعث سے برکت ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ باعث سے برکت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو جہاں پر جائے گا تو لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے گا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ 3 کام خدا نے چھوڑنے کو کہا، 4 خدا ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ جتنا ہم کرتے ہیں خدا ہماری محنت کے مطابق نہیں، بلکہ ہماری محنت سے کہیں زیادہ ہمیں دے دیتا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو دولت خدا ہمیں دیتا ہے وہ اس میں اس کے ساتھ دکھ شامل نہیں کرتا۔ اگر ابراہیم زندگی بھر کماتا، محنت کرتا، تو ملک کینان خرید نہ سکتا۔ ملک کینان وہ جگہ ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا، اتنا طاقتور اور زرخیز زمین اور بڑا اچھا ملک۔ ابراہیم اگر ساری زندگی کی اپنی کمائی لگاتا تو بھی وہ ملک خرید نہ سکتا۔
لیکن اس نے خدا کی بات مان لی، خدا نے سارا ملک ہی اس کو میراث کے طور پر دے دیا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! آج بھی جو لوگ ابراہام کی نسل کا سامنا کرتے ہیں وہ ہمیشہ شکست کھاتے ہیں، وہ ہمیشہ شکست کھاتے ہیں، کیونکہ خدا کا وہ وعدہ تھا، اور وعدہ سے پہلے خدا 3 کام کرنے کو کہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا جب ہمیں بھی کوئی برکت دیتا ہے تو پہلے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ آپ انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کی کتابیں پڑھیں، یعنی جو بڑے نبی ہیں اور جو چھوٹے نبی ہیں، جن کی کتابیں شروع ہوتی ہیں یسایہ سے لے کر ملاکی تک، جب نبیوں کی صحیفوں کو آپ پڑھیں گے تو اس میں جو خدا وعدہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہوتی ہے۔ خدا نے ابراہام کو چنا، پھر اس کو کہا کہ ناطے دار چھوڑ، اپنا ملک چھوڑ، اپنے باپ کا گھر چھوڑ، اور اس ملک میں چلا جا میں جو تجھے دکھاؤں گا۔ یہ خدا کا پہلا ابراہام کے ساتھ وعدہ تھا۔ دوسرا وعدہ ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب، کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب پہلی آیت سے ذرا غور کریں۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا آئے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار مشکی الیعزر ہے۔ پھر ابرام نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اب بھی اس کے بچہ کوئی نہیں، عمر تقریباً 90 سال کے قریب ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن خدا اس کو کیا کہتا کہ آسمان کے ستاروں کو گن۔ یہ ایسی مذاق سی بات لگتی ہے، لیکن ابراہام نے خدا کے وعدہ میں شک نہ کیا، بلکہ کیا کیا؟ ایمان لایا، مضبوط ہو گیا۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے اور وہ خداوند پر کیا لایا؟ ایمان لایا، اور اسی نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا، اور اس نے اس سے کہا میں خداوند ہوں جو تجھے کشتیوں کے عور سے نکال لایا کہ تجھے یہ ملک میراث کے طور پر دوں۔ اور اس نے کہا کہ اے خداوند میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک قمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اور اس نے ان سب کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیے، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابرام ان کو ہنکاتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تریکی اس پر چھا گئی۔ اور اس نے ابرام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور
جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خدا نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کنانیوں اور فرزیوں اور قدسیوں اور جرجاسیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنان اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ابراہیم کے اولاد نہیں ہوئی۔ خدا اس سے کیا وعدہ کر رہا ہے کہ تیری اولاد ہوگی اور وہ ایک ایسے ملک میں غلام رہے گی جو ان کا نہیں ہوگا، اور وہاں کے لوگ جو مصر میں بنی اسرائیل غلامی میں رہے تھے، اس کا خدا پہلے سے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ تیری اولاد ملک مصر میں 400 برس تک غلام رہے گی، اور وہاں کے لوگ انہیں کیا کریں گے؟ دکھ دیں گے، اور بعد میں وہ وہاں سے بڑی دولت لے کر نکل آئیں گے۔ اور خدا 400 سال پہلے اس کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ تیری اولاد اب اولاد ہے نہیں۔ یہی بات ہوتی ہے کہ جو چیز نہیں ہے آپ اس کا یقین کریں، آپ اس کو مان لیں، تو یہی ایمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے وعدہ کیا، اور وعدہ کی جو تکمیل ہے اس کو عہد میں تبدیل کیا، اور عہد باندھنے کے لیے دو لوگ جو ہوتے ہیں برابر کے ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم برابر کا نہیں تھا، اس لیے خدا نے کیا کیا کہ گوشت کے ٹکڑے کروائے، اور جلتی مشل کے طور پر ان ٹکڑوں میں سے بیچ میں سے گزر کر خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تاکہ وعدہ پکا ہو جائے۔ دوسرا وعدہ جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا یہ کیا تھا کہ میں دریائے فرات سے لے کر پورا ملک جو ہے وہ تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا۔ حالانکہ ابراہیم نے جیتے جی اپنی اولاد کو اس ملک کا وارث ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بعد میں خدا نے موسیٰ کے ذریعے اور یشوع کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو ملک کنعان میں پہنچایا۔ خدا کبھی کبھی جو وعدہ کرتا ہے وعدہ میں دیر ہوتی ہے، لیکن اندھیر خدا کے وعدہ میں نہیں ہوتی، اس لیے خدا کے وعدہ پر کبھی بھی شک نہ کریں۔ اور اس کے بعد 17ویں آیت میں خدا پھر ابراہیم سے ملتا ہے، اور 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا، یعنی ایک کم 100 برس کا ہوا، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، اور میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا۔ یہاں پر خدا نے اس کا نام تبدیل کیا، ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم، جس کا کیا مطلب ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرایا، اور میں تجھے بہت برمند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسے دوں گا کہ وہ تیری دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ 15ویں آیت میں پڑھوں گا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے اس کو تو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً اسے برکت دوں گا کیونکہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 99 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ
میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بہت بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی معین وقت پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اب یہاں پر پھر خدا ابراہم کا اور سارا کا نام چینج کرتا ہے اور اپنے وعدہ جو کیا ہے خدا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے۔ اب 25 سال تک سارا کو اور ابراہم کو اس کا انتظار کرنا پڑا، اس لیے جب کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس میں ہمیں بے دل نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، خدا کے وعدہ میں شک نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ متعلقہ حوالہ نکالیں، رومیو کا خط اس کا 4 باب اور اس کی آخری آیت ہم پڑھیں گے، بلکہ 24ویں اور 25ویں آیت میں پڑھوں گا۔ لکھا بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ خدا 2 کام کرتا ہے اس پیدائش کے رومیو کے خط کے 4 باب میں۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا نچوڑ، اس کا حاصل کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا 2 کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر خدا معاف کرتا ہے، دوسرے نمبر پر خدا راست باز ٹھہراتا ہے۔ معاف کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ موت کے حوالے کر دیا۔ اور راست باز ٹھہرانے کے لیے خدا نے کیا کام کیا کہ یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتے تو ہم راست باز نہ ٹھہرائے جاتے بلکہ ہم جھوٹے ٹھہرائے جاتے۔ میرا منادی کرنا، آپ کا سننا، آپ کا ایمان لانا بے فائدہ ہوتا۔ اس لیے آج کا جو ہمارے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ خدا 2 کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں معاف کرتا ہے اور معافی کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر دے دیا۔ اگر ہم کتاب مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اس کی 5ویں آیت، 6 آیت اور 7ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو موت کے حوالے کر دیا۔ وہ ہمارے گناہوں کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ لوگ اسے گویا اس طرح ذبح کرنے کو لے گئے جس طرح بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے اس طرح خاموش رہا جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان رہتی ہے، اور جس طرح بیل اپنے ذبح کرنے والوں کے سامنے خاموش رہتا ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا تاکہ وہ ہماری بات کرداری اٹھا کر لے جائے۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے کیا کر دیا گیا؟ حوالے کر دیا گیا۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اس کی 34ویں آیت پڑھیں۔ رومیو کا خط 8واں باب اس کی 34ویں آیت لکھا ہوا ہے کہ کون ہے جو مجرم ٹھہرایا جائے گا؟ کون ہے جو مجرم ٹھہرایا جائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو کیونکہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور صرف راست باز ہی نہیں ٹھہراتا بلکہ خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے جہاں پر ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔